نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ نے پہلے محرم الحرام کی فضیلت کے متعلق کچھ بیان سنا۔ آج میں آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے متعلق کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کیسے آیا، اس نے حکومت کی یا نہیں کی، اور کس وقت اگر اس نے حکومت کی تو کس وقت اس نے حکومت کی، یہ میں سارا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس نے حکومت کی، کس نے حکومت کی، میں آپ کو سارا مختصر انداز میں یہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکومت کے منصب پر سیدنا ابو بکر صدیق 2 سال 3 ماہ 10 دن حکومت کی، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت پہ آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 ماہ 10 دن حکومت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد یکم محرم الحرام کو شہادت کا جام پیا، اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے کم از کم 12 سال حکومت کی، اور اس نے 18 ذوالحج کو شہادت کا جام پیا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ماحول بنا اور جو حکومتیں آئی وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے مسند پر بیٹھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکومت کو سنبھالا تو اس وقت 2 گروہ بن گئے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ دونوں گروہ، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ تھا، اور وہ مطالبہ بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو رائگان نہ دیا جائے، اس کے خون کا قصاص لیا جائے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں حکومت کو سنبھالا تو اس نے اپنے گادی کا ہند مدینے سے منتقل کر کے کوفے کو بنایا، اسی لیے کہ میں اس محمد کے شہر کو دوبارہ خون ریزی سے دیکھنا نہیں چاہتا، اسی لیے میں مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو گادی کا ہند بنا لیتا ہوں۔ وہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مطالبہ تھا وہ دونوں کا مطالبہ ایک ہی تھا، اور منافقین ان دونوں میں انہیں دور خلافت میں کو موقع ملا، اور حتیٰ کہ آپس میں جنگیں لڑوائی گئی۔ منافقین کے وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دونوں جماعتوں میں دو جنگیں لگی، ایک جنگ جمل، دوسرے جنگ صفین۔ یہ دونوں جنگ لگنے کے بعد بھی یہ دونوں طرف سے جو جماعتیں تھیں یہ پھر بھی مسلمان تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر مسلمان بھائی اگر کوئی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان کا صلح کروایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جنگ کے دوران بھی اور جنگ کے بعد بھی اور جنگ سے پہلے بھی ان کی آپس میں محبت تھی، لیکن منافقوں کی وجہ سے ان کے بیچ میں جنگ ہو گئی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری یہ تھی کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے جامع مسجد میں جب اعلان کیا کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کس نے شہید کیا، تو سارے کے سارے کوفے والے مسجد سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہم نے شہید کیا۔ ہزاروں کی تعداد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کوئی ایک بندہ ہو، 2 ہو، 10 ہو، 15 ہو، کتنے بھی ہو، لیکن یہ سارے مجمع کہہ رہا ہے کہ ہم نے قتل کیا، کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو ایک خون کے قتل میں سب کو قتل کرے، قصاص لیے سب سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجبوری تھی کہ ان سے قصاص نہیں لیا۔ ان کی بات بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت 4 سال کے بعد 4 سال 9 مہینہ حکومت کرنے کے بعد جب اس نے شہادت کا جام پیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حکومت کے سلطنت پہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بیٹا تھا، حضرت علی کے ٹوٹل 9 شادیاں تھیں، اور ان میں سے 15 بیٹے 16 بیٹیاں تھیں۔ 15 بیٹے جن کے نام سب سے بڑا بیٹا ایک حسن رضی اللہ عنہ، دوسرا حسین، تیسرا محسن،
چوتھا عبداللہ، پانچواں بھی عبداللہ، چھٹا عمر، ساتواں بھی عمر، آٹھواں محمد، نواں بھی محمد، دسواں ابو بکر، گیارہواں عثمان، بارہواں عون، تیرہواں یحییٰ، چودہواں عباس، پندرہواں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ 15 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک حکومت کی۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت سے دست بردار ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپی گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ شرائط کیے گئے، اور شرط، سب سے پہلے شرط یہ کہ جب آپ فوت ہو جاؤ گے تو اس کے بعد خلافت میری ہوگی، یہ شرط قبول کیا گیا۔ دوسرا شرط کہ کوفہ اور مدینہ بصرہ کے جو ٹیکس ہیں وہ ٹیکس پہلے کی طرح لیا جائے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وصول ہوتا ہے، اور سالانہ 1 لاکھ پینشن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں پہنچائے جائیں گے۔ یہ کچھ شرائط تھے۔ ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے دور خلافت میں ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اور وہ وفات پا گیا، شہید ہو گئے، اس دنیا سے شہادت کا جام پی کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ مجھے کس نے زہر دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، اور جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے یہ معلوم ہے کہ کس نے مجھے زہر دیا ہے، لیکن میں خون نہیں بہانا چاہتا، میں جانوں اور میرا قصاص اللہ جانے، میرے طرف سے معافی ہے، اللہ جانے اور بندہ جانے، میں تو اس دنیا سے چلا جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ آپس میں لڑیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔